ہوتے تھے کہ لوگ سنتے کیوں نہیں، مانتے کوئی نہیں، تسلی دی کچھ ایسی بھی ہیں اندھے بہرے ہیں، آپ کے سنانے سے آپ کے بتانے سے نہیں مانیں گے، تو آپ غم زدہ نہ ہو، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ پھر آپ کی تسلی کے لیے ایک بستی کا ذکر فرمایا جہاں 3 اللہ کے پیغمبر اور رسول آئے، قوم نے ان کو جھٹلایا، اور ایک انہی کا قوم کا ان کا خیر خواہ اور ان نبیوں ان رسولوں کا ہمدرد دوڑتا بھاگتا ہوا آیا، قوم کو سمجھایا تمہارے خیر خواہ ہیں، تم سے کچھ نہیں لینا چاہتے، اللہ کی توحید تمہیں سمجھا رہے ہیں۔ قوم ان پر ٹوٹ پڑی، اسے شہید کر دیا، اللہ نے اسے جنت کا منظر دکھایا، جنت میں جانے کے اس کے مناظر، اور پھر وہاں جنت میں اللہ کی جب نعمتیں دیکھی تو وہاں بھی کہنے لگا کاش کہ میری قوم جانتی کہ اللہ نے ایمان کی زندگی پر کیا رکھا ہے۔ حضرت ابن عباس فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آدمی بھی عجیب ہے، زندگی میں بھی اپنے قوم کا واقعی خیر خیر تھا اور مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کی خیر خواہی ہی چاہ رہا ہے۔ تو بھائی اولاد ہو، قوم ہو، خاندان ہو، گھر ہو، سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ وہ ایمان کی زندگی انہیں مل جائے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو سورج چاند کا مسخر کرنا اور آسمان سے بارشوں کے لیے زمین پہ رونق بخشنا، اور یہ پہاڑ نما بڑی کشتیاں اور یہ جہاز سمندروں میں ان کا چلنا، یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ اور پھر ایک دن قیامت آنے والی ہے، جب سور پھونکا جائے گا، لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے، اچانک موت آ جائے گی، اور پھر سور پھونکا جائے گا، قبروں سے تیزی کے ساتھ معاشر کے میدان کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے۔ دنیا میں مجرم، فرما بردار، ظالم، مظلوم، نیک، بد، سب ایک دسترخوان پہ ایک مجلس میں نظر آتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، لیکن فرمایا وہاں ایسا نہیں ہوگا، کہا جائے گا مجرموں آج میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ، جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اللہ ان سے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی، اور پھر تمہاری کمزوری کے بعد قوت، اور قوت کے بعد پھر تمہارے اندر کمزوری، تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایک ذات ہے جو تم پہ پوری قدرت اور تصرف رکھتی ہے، لیکن تم ہو اپنے بدن میں اس تصرف کے باوجود بھی تم اللہ کو نہ پہچان سکے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ ہی تو ہے جو سبز درختوں کے اندر سے آگ نکالتا ہے۔ عرب میں ایک درخت تھا، 2 درخت جب وہ آپس میں اس کو ایک دوسرے سے ملتے تھے اس سے آگ نکلتی تھی، کہاں سبزہ اور کہاں آگ ہے، لیکن اللہ کی قدرت کے کیا کہنے۔ پھر فرمایا اس اللہ کے لیے مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے، بس صرف اس کا چاہ لینا، کسی چیز کا وجود ہے، کسی چیز کا وجود اس کا چاہ لینا ہے، وہ ہر کمزوری سے ہر شرکت سے پاک ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرشتوں کی قسمیں کھائیں، قسمیں کھانے کے بعد فرمایا قیامت آنے والی ہے، اور یہ جو انہیں بات بعید لگتی ہے کہ مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے، کیسے ہوگا، فرمایا یہ سب کچھ ہوگا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آخرت کا منظرنامہ ذکر فرمایا، نیک لوگ جنت میں ہوں گے، تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، اور آپس میں باہمی گفتگو کا منظرنامہ ذکر فرمایا۔ ان میں ایک شخص ایسا ہوگا جو دنیا میں اس کا ملنے جلنے والا تھا، یہ جنتی ہے، اور اس کا ملنے جلنے والا شخص اس سے حیرت سے کہتا کیا مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، بوسیدہ ہونے کے بعد بھی جینا ہے، اور کیا یہ تم کتنی دور کی بات کہہ رہے جو عقل میں بھی نہیں آتی۔ تو اس جنتی نے چاہا کہ آج میں اس کا حال بھی دیکھوں، اللہ نے نظام بنایا، اسے دکھایا، وہ جہنم کے بیچوں بیچ نظر آیا۔ تو اس وقت یہ جنتی کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، ورنہ آج میں بھی اسی کے راستے اور سوچ پہ ہوتا اور گمراہی کے دلدل میں پھنس کر جہنم کا ایندھن بنا ہوتا، اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے یہ واقعہ، اس لیے نہیں کہ ماں سن جائے، بلکہ یہ بات سمجھایا کہ اپنے ملنے جلنے والوں پہ نظر رکھو، کہیں کوئی غلط نظریات والا، غلط سوچ والا، غلط فکر والا تمہارے حلقہ احباب میں تو نہیں ہے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے مثلا اوقات آدمی کی سوچ اور فکر کا ایسا جنازہ نکلتا ہے کہ جہنم کے راستے پہ پڑ جاتا ہے۔
یہ واقعہ اللہ نے اس لیے ذکر فرمایا کہ اپنے حلقہ احباب میں یہ نظر رکھو تم کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، پھر اس صحبت کا اثر ہوتا ہے، آدمی اس سوچ اور فکر میں آہستہ آہستہ مبتلا ہوتا ہے، اور اسی غلط صحبت میں یہ بات بھی داخل ہے کیا پڑھتا ہے، کیا سنتا ہے، کس کو سنتا ہے۔ بس اوقات آدمی سنتے سنتے اس سوچ اور فکر کا مبتلا ہو جاتا ہے، تو اللہ نے اس لیے فرمایا کہ بری صحبت کے نتائج بہت برے ہوا کرتے ہیں، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کی وحدانیت کا اور بڑائی کا تذکرہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے ابا کو اور اپنی برادری کو بت پرستی میں دیکھا، انہیں سمجھایا نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تم ان کی اپنے ہاتھوں سے تراشی ہوئی مخلوق کی عبادت کرتے ہو، نہ سمجھے، ان کو عملاً دکھایا کہ یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، تمہاری کیا حفاظت کریں گے۔ وہ حضرت کو جلانا چاہتے تھے، اللہ نے ان کی ساری تدبیریں ناکام کر دی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک بڑے عرصے کے بعد مانگتے 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 بیٹا دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں۔ جب وہ انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل ہوا تو اللہ نے فرمایا اب اسماعیل کو میری خاطر اپنے ہاتھوں سے اس کے گردن پہ چھری چلاؤ اور اسے ذبح کر دو، اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دو۔ میرے عزیزو، سب پیارا بیٹا، بس اوقات پیارے بیٹے کے چھری چلانا آسان نہیں ہے، اپنے گلے پہ چلانا آسان ہے، بچوں کے گلی پہ چلانا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ کہا اس کے گردن پہ چھری چلا دو۔ اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا، ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹے خواب آئی ہے، اللہ کا نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہے تجھے اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے، قربان جائیے اس بیٹے پر بھی۔ اس نے کہا ابا جان اللہ کا حکم ہے، تاخیر نہ کیجئے، میں ذبح ہونے کے لیے تیار، آپ ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جائیے، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں، آپ اللہ کا نام لے کر مجھے ذبح کر دیں۔ کیا باپ تھا، کیا بیٹا تھا، اور ہونا بھی تھا اسماعیل کو اسی شان کا، اس لیے کہ انہی کی نسب سے محمد الرسول اللہ نے دنیا میں آنا تھا، امام الانبیاء سید البشر نے آپ ہی کی نسب سے آنا تھا، تو سلسلہ اتنا مبارک۔ تو ایسے ہی اسماعیل علیہ السلام کا جذبہ ہے، قرآن نے اس منظرنامے کا ذکر فرمایا کہ دونوں باپ بیٹا اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار۔ ہاں میرے عزیزو، یہ اللہ کے کیسے وفادار بندے ہیں کہ باپ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، بیٹا باپ کے کہنے پہ ذبح ہو رہا ہے۔ آج ہم اپنی ایک بھی حرام خواہش اللہ کے لیے نہیں چھوڑ سکتے، آج ہم اپنی ایک بھی حرام خواہش اللہ کے لیے، کہنے میں ہم بھی مسلمان، کہنے میں ہم بھی اللہ کے وفادار، لیکن ایک بھی حرام خواہش اللہ کی خاطر نہیں چھوڑ سکتے۔ یہاں تو بیٹا ذبح کرنے کے لیے ہونے کے لیے تیار ہے، اور بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے باپ تیار ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے یہ قربانی قبول فرمائی، آسمان سے بچھڑا بھیگا اور اس کا ذبح ہوا، اور وہ سنت ابراہیمی آج مسلمانوں میں جاری ہے، قربانی کا یہ سلسلہ۔ اس کا آغاز یہی ہے کہ اللہ بیٹا چاہیے، عزت چاہیے، مال چاہیے، میری جان چاہیے، سب قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ نے جانور کا حکم دیا ہے، اس کو ہم ذبح کر رہے ہیں۔ قربانی کی روح یہی ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اس کا تذکرہ فرمایا، پھر حضرت الیاس، حضرت لوط، ان کا تذکرہ، اور حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ۔ ایک عرصے تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اللہ کہہ رہے اگر یونس ہمیں یاد نہ کرتا نا تو پیٹ میں رہتا ہی رہتا مچھلی کے، اور کب تک؟ قیامت تک وہیں پڑے رہتے، لیکن حضرت یونس نے ہمیں بلایا، پکارا، ہم نے اس کی آزمائش کی گھڑی ختم کر دی، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر مشرکین مکہ کا غلط نظریہ کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، فرمایا ستیہ ناس تمہاری عقل پر، اپنے لیے تو تم بیٹوں کا انتخاب کرتے ہو، اور اللہ کے لیے تم نے شریک بھی ٹھہرایا ہے، اولاد بھی ثابت کی، تو وہ بھی بیٹیاں۔
فرمایا اللہ کی طرف سے بات طے نہ ہوتی، مہلت کی، وقت کی، تو تمہاری پکڑ آ چکی ہو سکی۔ اللہ کی مخلوق، اللہ اپنے بندوں کی مدد اور نصرت کرتا ہے، اللہ کا لشکر ہمیشہ غالب ہوا کرتا ہے۔ اے نبی صبر کیجئے، یہ بھی ان قریب دیکھ لیں گے۔ پھر اللہ کی بڑائی اور عظمت کا تذکرہ ہے، پھر سورہ صاد کا تذکرہ، قرآن کی عظمت کا تذکرہ، پھر قرآن کا انکار کرنے والوں کا، آخرت کے انکار کرنے والوں متکبرین کی سرکشی اور تکبر کا تذکرہ ہے۔ وہ کہنے لگے عجیب بات ہے، مرنے کے بعد زندگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا بہت سارے قوموں کا انجام دیکھو جنہوں نے رسولوں کی تعلیمات کی تکذیب کی، کیا حال ہوا ان کا۔ اور اللہ کے نبی کو صبر کی تلقین فرمائی، فرمایا صبر اور تحمل سے چلتے رہیں۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ، جنہیں اللہ نے غیر معمولی آواز دی، پرندے بھی اور پہاڑ بھی آپ کے ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ پھر ایک آزمائش آئی حضرت داؤد پر، لیکن نبی بھی ہر آزمائش میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہی سبق دیا جا رہا ہے کہ نبی بھی ہر آزمائش میں اور ہر مشکل میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے غیر معمولی سلطنت نصیب فرمائی، اور ایک دن تاخیر ہو گئی اپنے گھوڑوں کو جو جہاد کے لیے پال رکھے تھے ان کو دیکھ بھال میں، وقت نماز کا نکلتا چلا گیا، تو آپ نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اور یہ سارے گھوڑے اللہ کے راستے میں صدقے کر دیے، جو اللہ کی عبادت میں رکاوٹ بنے، تاخیر کا باعث بنے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا، جن کی اللہ نے بڑی تعریف کی ہے، اور پورے قرآن میں یہ واحد نبی جن کے بارے میں ایک جملہ استعمال کیا، نعم العبد، میرا بڑا ہی اچھا بندہ ہے، میرا بڑا ہی اچھا بندہ ہے، کہ اتنی لمبی آزمائش بیماری کی، اتنے بڑا امتحان ابتلاء بیماری کا، سالہ سال بیمار رہے، اولاد بھی مر گئی، مال بھی ہاتھ سے گیا، جسم بھی بیماری سے اس کا بھی جسم کا بھی برا حال ہوا، لیکن مجال ہے اللہ سے نظریں ہٹائی ہوں اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑا ہو، اور کسی کے سامنے شکوہ اور شکایت زبان پہ لائے ہوں، اور مجال ہے کسی کے سامنے فریاد رکھی ہو، سوائے اللہ کے در کے اور کسی در پہ نہ گئے، اور اللہ کے در پہ رجوع بڑھتا چلا گیا، جتنی آزمائشیں بڑھتی چلی گئی۔ فرمایا بڑا ہی اچھا بندہ ہے میرا ایوب، نعم العبد، بڑا رجوع کرنے والا ہے میری طرف، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر ذوالکف اور حضرت ابراہیم اور دیر انبیاء کا مختصر تذکرہ اور ان کی تعریف فرمائی۔ پھر جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور شیطان کی سجدے کرنے سے اعراض اور سرکشی، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو مردود اور مغضوب کر کے دنیا میں پھینکا، پھر اس کی قسم کھانا کہ میں انسان کو رائے حق سے محروم کروں گا، اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر سورت کا تذکرہ فرمایا جس میں قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے۔ اس زمانے کا مشرک، اس زمانے کا کافر آج کے کافر سے یوں بہتر تھا کہ آج کا کافر تو اللہ کے وجود کو ہی نہیں مانتا، آج کا کافر تو اللہ کوئی چیز نہیں ہے، اور اس زمانے کا کافر اللہ کو تو مانتا تھا لیکن اللہ کے پیاروں کو اتنا مرتبہ دے دیا تھا کہ اسے اللہ کا شریک بنا دیا تھا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ صرف اس عبادت کو قبول کرتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے ہو، اور ساتھ ایک بات سمجھائی کہ عبادت کی بڑائی اخلاص کی بنیاد پر ہے، چاہے عبادت کی شکل چھوٹی اور تھوڑی کیوں نہ ہو، لیکن اخلاص اس کو بڑھیا اور بڑا وزنی کر دیا کرتا ہے کہ نیت کیا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر انسان کی تخلیق کا تذکرہ، مختلف مراحل، اور مشرک کا تذکرہ کہ جب مصیبت کی گھڑی آتی ہے اور سارے اسباب نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، اللہ کی طرف فریاد کرتا ہے، جب مصیبت ٹلتی ہے شرک کرنے لگتا ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا نے کہہ دو مجھے اللہ نے اپنے فرما برداری کی تعلیم اور ترغیب دی ہے، اور فرمایا وہ لوگ بڑے عقل مند ہیں جو حق و بات سنتے ہیں توجہ کے ساتھ اور پھر اس کی پیروی کرتے ہیں، پھر جس کے ساتھ اللہ رب العزت بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ
کسی کا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے کیا نشانی ہے؟ فرمایا اس کے لیے اسلام کا ہر حکم سمجھنا آسان اور اس پر عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اسلام کا ہر حکم سمجھنے بھی آتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس پر عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ علامت ہے کہ اس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول کر دیا ہے۔ پھر فرمایا کوئی ظاہری علامت، فرمایا ظاہری علامت یہ ہے الانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل النزول والانابۃ الی، فرمایا اس کو 3 نشانیاں اس کی فرمائی۔ پہلی نشانی یہ فرمائی کہ دنیا سے دل اچاہٹ ہو جائے، آخرت کی طرف دل رجوع کر لے اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنا شروع کر دے۔ یہ علامت ہے کہ اللہ نے اس کے سینے کے اندر ہدایت کا نور رکھا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرما رہا ہے مختلف نشانیاں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہم بیان کرتے ہیں، اور یہ ایک مثال پیش کر دی۔ فرمایا ایک غلام جس کا ایک مالک ہو اور ایک غلام جس کے بہت سارے مالک ہوں، بتاؤ ان دونوں میں امن میں اطمینان میں کون ہوگا؟ جس کا ایک مالک ہے یا جس کے بہت سارے خدا بنی ہوئی ہیں؟ تو ظاہر ہے جس کا ایک ہے وہ ایک کی پیروی کرنا اس کے لیے آسان ہے، اور جس کے مالک بہت ہیں، کوئی ادھر بلائے کوئی ادھر بلائے، کوئی بیٹھنے کے لیے کہے کوئی کھڑا ہونے کے لیے کہے، کتنی پریشانی ہوگی۔ فرمایا ایک رب ہے، ایک معبود ہے، یہ زیادہ اطمینان والا ہے بنسبت اس کے کہ تم نے کتنے خدا بنا رکھے ہیں اور کتنے ہی معبود بنا رکھے ہیں۔ پھر کافر کہا کرتے تھے یہ شخص دنیا سے چلا جائے گا، مر جائے گا تو اس کا نظام زندگی بھی ختم ہو جائے گا اور اس کا اسلام اور اس کا دستور بھی مٹ جائے گا۔ فرمایا آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے، موت آپ پر بھی آئے گی، لیکن یہ کون سے ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ انہوں نے بھی مرنا ہے، اس لیے کہ موت تو سب نے ہی پیالہ پینا ہے، سب نے دنیا سے جانا ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔